الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين صدق الله مولانا العظيم الہی مقصود من توئی ورضائے تو محبت و معرفت خود بدے غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا۔ ایک اللہ والے کی درد بھری دعائیں ہیں، اور اللہ نے ہم کو جو دن دیا دعاؤں کے قبول ہونے کا یہ دن ہے۔ آمین کہتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، واقعے میں ہم آزمائش و امتحانات کے قابل نہیں ہیں، بس اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ آزمائشوں سے امتحانات سے ہماری حفاظت فرمائے، بلکہ عافیت مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ عافیت عطا فرما۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 10 جولائی عیسوی 2022
اور عید الاضحیٰ کا دن ہم سب جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمیں اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ یہ جو ایام ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ حضرات کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ میں سے اکثر وہ ہے جو فجر پڑھنے آئے تو آئے پھر باہر نکلے ہی نہیں۔ یہ بھی تو قربانی ہے کہ نہیں؟ فجر سے بیٹھے باہر نکل جائے تو پھر باہر ہی رہ جاتے ہیں، اندر آنا مشکل ہے۔ اللہ اس قربانی کو بھی قبول فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم خلیل، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ کیا بنایا؟ خلیل۔ خلیل کے معنی دوست، خلیل کے معنی دوست۔ علماء لکھتے ہیں کہ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی کو انبیاء کی جماعت میں فضیلت ملی تو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نبی، ہمارے نبی جیسا نبی آج تک کسی ماں نے جنا اور قیامت تک کوئی جن سکتی، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پروردگار عالم کی طرف سے خواب دیکھتے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو فرمانے لگے، او میرے بیٹے بنیا، او میرے بیٹے۔ بنیا کہتے ہیں پیارا بیٹا، جس کو باپ بہت وہال کرتا ہے، جس کو باپ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور جس کو باپ ہر وقت سینے پر بٹھائے رکھتا ہے، تو اس وقت عربی میں بولتے ہیں بنیا۔ کیا بولتے ہیں؟ بنیا۔ اے میرے پیارے بیٹے،
میں خواب دیکھتا ہوں میں اپنے ہاتھوں تجھے کیا کرتا ہوں بولو ذبح کرتا ہوں. اے میرے بیٹے تو ہی بتلا تیری کیا رائے ہے, انہیں کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. علماء لکھتے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا تو اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنے آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا اور ماں ہاجرہ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو تیار کر دو, میں تھوڑا سیر و تفریح کرا کے لاتا ہوں. ہاجرہ کو نہیں بتلایا. ہاجرہ علیہ السلام کی عمر جس وقت شادی ہوئی 20-22 سال, پھر اسماعیل آئے تو سمجھو 22-24 سال کی عمر, اور یہ قصہ ہے ولادت کے 60 سال یا 9 سال کا, تو کتنی عمر ہے 27 سے 29 سال, یعنی بھر جوانی ماں ہاجرہ کی. اچھا, ماں ہاجرہ مصر کی شہزادی ہے, مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہے. مصر کے بادشاہ نے اپنی نوجوان بیٹی ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کی, آپ کے نکاح میں بطور ہدیے کے دی, تو آپ مصر کی شہزادی ہے. اچھا, ابراہیم علیہ السلام کا سارہ علیہ السلام سے بھی نکاح تھا, دونوں دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ نیک بیٹا دے, لیکن بیٹا سارہ سے نہیں ہوا. جب ماں ہاجرہ سے نکاح ہوا اللہ نے بیٹا دیا. آج جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کر کے اونٹنی پر سوار ہیں اور لے کے جا رہے ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 92 یا 95 سال, 92 یا 95. 77 سال کے بعد یعنی 80 سال کے بعد تو اللہ نے بیٹا دیا. دعائیں مانگتے رہے, دعائیں مانگتے رہے, دعائیں مانگتے رہے. اب اتنی بڑی عمر ہے, اللہ نے بیٹا دیا. اتنی کڑی آزمائش ہے کہ ابراہیم اسے لے کر جاؤ اور اپنے ہاتھوں کیا کرو, چھوڑی چلو. اللہ اکبر. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین, ان ھذا لہو البلاء المبین. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سب سے سخت آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ اپنے بیٹے کے گلے پر اپنے ہاتھ سے چھری چلا لیا, لے لیا, آگے اونٹنی پر بیٹھے. اچھا, علماء لکھتے ہیں کہ جہاں کعبۃ اللہ آج بنا ہے وہاں سے لے کر وہ جس وادی میں قربان کرنے جا رہے ہیں 1 مہینے کی مسافت ہے. کتنی؟ 1 مہینے کی. وہ لے کے چلے ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ ہر قدم پر جب یہ سوچتے ہوں گے کہ اپنے چہیتے کے گلے پر چھری چلانی ہے, کیا گزرتی ہوگی, کیا گزرتی ہوگی اپنے بیٹے پر, اپنے بیٹے پر, اپنے. اور وہ برسوں کے بعد ملا ہے, ایک ہی ہے اور اس پہ چھری چلانا ہے. راستے میں چل رہے تھے تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابا مجھے کوئی انسان نظر آ رہا ہے اور وہ مجھے اشارہ کرتا ہے, ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے, یعنی وہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہے. تو آپ نے 7 کنکر لیے اور شیطان کو مارے. کتنے کنکر لیے؟ 7. پھر آگے چلے تو پھر اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ابا وہ اشارے کر رہا ہے, آپ زبان سے کچھ نہیں بول رہے ہیں. پھر کنکر لیے, مارے. ایسا کتنی بار ہوا؟ یہ حاجی جو حج میں جاتے ہیں تو شیطان کو مارتے نہیں مارتے. ہمارے مشائخ کہتے ہیں بھائی شیطان کو کنکری اس جذبے سے مارو کہ شیطان کو وہیں چھوڑ کے آنا ہے, اٹھنا لے کے آنا. اچھا, بعض لوگ اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ وہ ایک بندہ تھا تو شیطان ہی پہ چڑھ گیا اور اس کو چپل سے مار رہا ہے.
کہ تو نے ساری دنیا میں اڈم مچائے. اب وہ دیہات سے لوگ بیچارے حج کو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی شیطان ہے تو لوگ اس کو کنکر مار رہے ہیں. علامہ شعرانی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ حاجی جو کنکڑی مارتا ہے تو گول دائرہ بنا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے گول دائرہ ہے، اور بیچ میں وہ شیطان کا ستون بنایا. تو حاجی جب کنکڑی مارتا ہے تو وہ کنکڑی دائرے میں جاتی ہے. آج تک کسی کو پتا نہیں کہ وہ حاجیوں کی کنکڑیاں کہاں جا رہی ہے. ہر سال لاکھوں حجاج کرام ہوتے ہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں کنکڑیاں ماری جاتی ہیں. اگر وہ کنکڑیاں وہاں رہے تو کنکڑیوں کا پہاڑ بن جاتا، لیکن ہر سال جانے والا وہاں کوئی کنکڑی دیکھتا. وہاں کے خدام جو صاف صفائی کرتے ہیں وہ دائرے کے باہر جو کنکڑیاں چھاتے چپل گرتے اس کی صفائی کرتے ہیں، لیکن اندر جو کنکڑی گئی وہ آج تک پتا. تو علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ تمام حجاج کرام کی کنکڑیاں فرشتے آتے ہیں اور آسمانوں پر اٹھا جاتے ہیں. کہاں اٹھا جاتے ہیں؟ اور یہ حاجی کے حج کے قبول ہونے کی علامت ہے. حاجی کے حج کے قبول ہونے کی بولو اللہ مجھے آپ کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. مینا میں پہنچ گئے. مینا میں اب باپ کھڑا ہے اور سامنے بیٹا. اس منظر کو اللہ اکبر سامنے کھڑا ہے، اور اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحوک فانظر ماذا تری. اللہ اکبر. 1 مہینے کی مسافت طے کرنے کے بعد وادی ہے، سناٹا ہے، باپ اور بیٹا. قربان جائیے اسماعیل علیہ السلام پر، کیسی اولاد تھی. آپ نے جیسے ہی سنا کہ میرا والد جو نبی بھی ہے، میرا والد جو نبی بھی ہے، وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. تو دیر نہیں لگائی، بیٹے نے فوراً کہا یا ابت افعل یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کہ اے میرے والد، اللہ کا جو حکم ہے، اسماعیل سمجھ رہے تھے آگے چل کے نبی بننے والے تھے، تو نبوی فراست اللہ نے دے رکھی تھی. تو آپ اسی نبوی فراست سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے والد، اللہ کا جو حکم ہے آپ اس کو پورا کیجئے. اللہ نے چاہا تو اس امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. علامہ حالی رحمت اللہ نے اس منظر کو بڑے عجیب انداز سے بیان کیا. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیرات استطاعت گزاری پر. رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرأت پیش تر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک. عجیب بشاس تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی دیکھا بیٹا اس حکم کو پورا کرنے میں میرا معین و مددگار ہے اور چون و چرا کیے بغیر تیار ہے، آپ نے فوراً فلما
أسلم وتله للجبين اپنے بیٹے کو زمین پر چیت لٹایا اور قربانی کی تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بیٹے کے ہاتھ باندھے، پیر باندھے۔ اچھا، اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو کہہ رہے ہیں ابا چیت لٹانا، یعنی یہ چہرہ چھاتی زمین کی طرف اور یہ پیٹھ آسمان کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب ذبح کریں گے تو آپ نے اگر سیدھا لٹایا تو ہماری آنکھیں مل جائے گی تو آپ چھری چلا سکیں گے۔ اے میرے والد، اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لو اور میری آنکھوں پر بھی باندھ دو، اور اپنا کرتا اتار دیا اور کرتا اتار کر اپنے والد کو دے رہے، اے ابا یہ کرتا حفاظت سے گھر لے جانا، شاید کبھی ماں مجھے یاد کرے تو یہ کرتا دے دینا، اس کو دیکھ کر اسے تسلی ہو جائے گی۔ اللہ تسلی ہو۔ اب چت لٹایا، ہاتھ میں چھری ہے۔ اچھا، علماء لکھتے ہیں کہ اس ہاتھ سے وہ سر کے بال پکڑے، یوں پکڑ کے تھوڑا یوں اٹھایا، منڈی کو، سر کو اٹھایا اور چھری یوں گلے پر، ایسے ایسے، آنکھوں پر پٹی ہے دونوں کی، یوں اٹھا کر یوں آسمان کی طرف دیکھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر ہے، اے اللہ شاید یہ بات ہو گئی کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لی۔ اے اللہ، حقیقت یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ایک نہیں ایسے ہزاروں اسماعیل میں تیری محبت میں قربان کر سکتا ہوں، قربان کر سکتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں جب آپ یہ جملے ادا کر رہے ہیں تو ساتوں آسمان کے فرشتے رو پڑے، سب رو رہے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جب سے دنیا بنی ساتوں آسمان کے فرشتے صرف دو مقام پر روئے، ایک جب دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں گئے اور طائف والوں نے پتھر برسائے اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، اس وقت آسمان کے فرشتے روئے۔ اور آج جب ابراہیم علیہ السلام یہ چھری رکھتے ہیں اور یہ جملے ادا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے رو پڑے کہ اللہ یقیناً ابراہیم تیرا دوست ہے، ابراہیم تیرا دوست، ابراہیم تیرا دوست۔ چھری چلائی تو نہیں چلی، تو پھر کوشش کی، نہیں چلی۔ اچھا، اللہ چاہتے تو لوہے کو موم کر دیتے یا گلے کو لوہا بنا دیتے، لیکن گلا اپنی جگہ اور چھری بھی بولو اپنی جگہ۔ تیسری مرتبہ جب جلال میں آئے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا دمبا لے کر، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا لیا، آنکھوں پہ تو پٹی تھی، دمبا رکھ دیا، ذبح ہو گئے۔ جیسے چھری چلی تو ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، پٹی کھولی تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ادھر اسماعیل علیہ السلام، جبرائیل دونوں کھڑے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی زبان پر ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر ہے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اصل میں قربانی ہے۔ اللہ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے، کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔